السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تذکرۃ الحدیث سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے امت کا مفلس شخص۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے مفلس ترین شخص کا ذکر کیا ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، فقال ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسمک دم ھذا وضرب ھذا فیؤتی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ فإن فنیت حسناتہ قبل ان یقضى ما علیہ اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار، رواہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفلس میری امت میں قیامت کے دن وہ ہوگا جو اپنے ساتھ نمازیں لائے گا، روزہ لائے گا، زکوٰۃ لائے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، دوسرے کو بدکاری کی تہمت لگائی ہوگی، تیسرے کا مال کھایا ہوگا، چوتھے کا خون کیا ہوگا، پانچویں کو مارا ہوگا، پھر جن لوگوں کو اس نے ستایا ہوگا ان لوگوں کو اس شخص کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر بھی اگر لوگ بچیں گے تو ان لوگوں کے گناہ اس کو دے دیے جائیں گے، اور آخر میں اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا۔ ایک امتی کی حیثیت سے ہمیں دو کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حقوق العباد اور حقوق اللہ۔ یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں اور ایک دوسرے کے متبادل نہیں ہیں۔ اس حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، جیسے کہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا، احد کے پہاڑ کے جتنی نیکیاں اس کے پاس ہوں گی۔ اس نے وہ نیکیاں کیسے جمع کی؟ یہ نیکیاں اس نے نماز پڑھ کے، یعنی نماز کا پابند تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، حج بھی کیا ہوا تھا، تو یہ شخص تمام عبادات میں پابند تھا، یعنی حقوق اللہ اپنی پوری دیانتداری سے ادا کر رہا تھا، اور اسی وجہ سے اس کے پاس اتنی ساری نیکیاں جمع ہو گئیں۔ لیکن یہ شخص حقوق العباد پہ غور و فکر نہیں کرتا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو لوگوں کو گالیاں دیتا تھا، بد زبان تھا، لوگوں کا مال کھاتا تھا، لوگوں کو تنگ کرتا تھا، لوگوں کو پریشان کرتا تھا، اور اس شخص کو ان چیزوں کے بارے میں شعور بھی نہیں تھا، اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس سے لوگ تنگ تھے، اس سے لوگ پریشان تھے، اور وہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پہ توجہ نہیں دے رہا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقوق العباد کی کتنی اہمیت۔ حقوق العباد اگر ہم پورے نہیں کریں گے تو وہ لوگ جن کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے، جب تک وہ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور ان کو معاف کرنے کے لیے ہم ان سے معافی نہیں مانگیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ تو یہ شخص جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن حاضر ہوگا، خوش حاضر ہوگا، اس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی، لیکن اس دن انصاف ہوگا، اور انصاف بھی ایسا ہوگا کہ وہ انصاف کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو بہت سارے لوگ آئیں گے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ اے اللہ، اس شخص نے ہمارے ساتھ زیادتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس شخص کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں لو اور ان لوگوں کی نیکیوں میں شامل کرو جس کو اس نے پریشان کیا تھا، تنگ کیا تھا، زیادتی کی تھی جن کے ساتھ۔ اس حوالے سے اس کی نیکیاں کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت، اس موقع پہ مزید لوگ آئیں گے اور وہ کہیں گے اے اللہ، ہمیں انصاف چاہیے، اس شخص نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اس موقع پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان لوگوں کے گناہ اس شخص کے گناہوں میں شامل کر دیے جائیں، اور آخر میں یہ ہوگا کہ وہ شخص جو کہ احد کے پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کے پاس صرف گناہ رہے، اور ان گناہوں کے سبب اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ بہت ہی
غور و فکر کرنے والی حدیث ہے، اور اس سے ہمیں ایک بہت ہی واضح ایک میسیج ملتا ہے کہ حقوق العباد کی اہمیت کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کو تنگ نہ کریں، لوگوں کو پریشان نہ کریں، ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم ان لوگوں سے معافی مانگیں اپنی زندگی میں، اور وہ لوگ بھی ہمیں معاف کرتے ہیں۔ یہی وہ ذریعہ ہے کہ ہم قیامت کے دن سرخرو ہو سکتے، بشرط یہ کہ ہم نے حقوق العباد کے ساتھ حقوق اللہ بھی پورے کیے ہوں۔ تو اللہ ہمیں جنت میں داخل ہونے کا راستہ دکھائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔